السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات واضح تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جنہوں نے کفر کیا، یہاں پر حق سے مراد نہ قرآن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہوتا تھا نا دل پر، اور جادو میں بھی کیا ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں نا اس سے۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جب اثر کرتا ہے، جس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کے گھر میں بیٹا باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، چچے بھتیجے میں جدائی ہو جاتی ہے، دشمنیاں ہو رہی تھیں اس وقت، گھر ٹوٹ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ گھر میں ایک مسلمان ہو رہا تھا، باقی کافر ہیں۔ تو وہ کہتے تھے یہ سحر مبین ہے، کھلم کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گھڑا ہوا ہے، اس کو خود ہی سے یہ قرآن بنا کر لے آئے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں ان سے، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہوا ہے، ان افتریتہ، اگر یہ میں نے خود گھڑا ہے اس کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے، تم اختیار نہیں رکھتے پھر میرے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی۔ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے نا قرآن کو، تو اللہ کی سزا سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ بات نا بہت بڑی ہے کہ کوئی جھوٹ گھڑ کر اسے اللہ کے ساتھ منسوب کرے۔ سورہ الحاقہ میں بہت سخت بات کہی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر بعض باتیں گھڑ لیتے نا، تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور آپ کی شہرک کاٹ دیتے۔ بہت سخت آیت ہے یہ، اور کوئی تم میں سے بچا نہ سکتا پھر، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی ایسی چیز، ایسی بات منسوب کر دینا جو اس نے نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ هو عالم بما تفیضون فیہ، اور وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو، اس گفتگو کو جو باتیں تم کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں، جو باتیں بھی تم بناتے ہو نا، اور جو تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کفی بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ تم پھر بھی اگر نہیں مانتے نا اس قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ تو کافی ہے، وہ خود گواہ ہے اس چیز پر کہ یہ اس کا کلام ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ صفت لانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ اصل میں یہ لوگ نا اپنے کاموں کی وجہ سے گناہ کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور رحمت ہے کہ وہ پکڑ نہیں رہا، ورنہ جو عذاب قوم لوط پر آیا، قوم عاد، قوم نوح پر آیا، وہ ان پر بھی آ سکتا تھا۔ یہ بھی ہر دھرمی پر اڑے ہوئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ایلیجیبل کر لیا تھا عذاب کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے کہ اس نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تمہیں پکڑ نہیں رہا، کیونکہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے۔ اب دیکھیں بار بار یہ آیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ بیان کریں، آپ کہہ دیں ان کو۔ اچھا دیکھیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ ہوتا تو کیا کوئی رسول اپنے لیے یہ بات کہہ سکتا تھا، اتنی سخت بات کہ کون مجھے بچاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں، ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیں ان سے کہ میں کوئی نیا انوکھا رسول تو نہیں ہوں، کوئی فرسٹ ٹائم تو یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور وہ دیکھتے تھے، قریبی یہود تھے، یہود میں بھی پیغمبر آئے، ان کو پتہ تھا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے ہیں، وہ جانتے تھے، تجارتی قافلوں کے ساتھ ان کا میل جول تھا، وہ عیسائیت کو جانتے تھے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل ان کے اندر ہی رہتے تھے، جن کے پاس حضرت خدیجہ گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی تھی۔
تو وہ اتنے بڑے عالم تھے تورات کے، عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور وہ صحیح کرسچینٹی پر تھے اس وقت، تو ان کو پتہ تھا یہ سب چیزیں۔ تو کہا گیا جب تمہیں پتہ ہے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہوئی کہ یہ کیسے رسول ہو گئے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ، آج سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ میں جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، غیب سے واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ نہیں میں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہاری پکڑ آ جائے یا کچھ اور، نہیں میں جانتا۔ ہاں، عمومی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھی، جیسے ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، کفر والے جہنم میں جائیں گے، منافقین کا کیا درجہ ہے، انڈیویجولی کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انلیس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہو۔ جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ جیسے بدری صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے بدر میں حصہ لیا وہ سب جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں بھی اسی وحی پر چلنے والا ہوں۔ میں خود نہیں جانتا، نہ مجھے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میں تو اس وحی پر چلنے والا ہوں اور اسی کو فالو کرتا ہوں، وہ وحی مجھ پر کی جاتی ہے۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں کوئی فیوچر بتانے والا نجومی تو نہیں آیا، بلکہ کیا ہوں، نذیر مبین، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بھیجا گیا ہوں۔ قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، کہ بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، سوچو پھر، ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، خود بنا کر لے آئے ہیں۔ ذرا سوچو، اس کا ذرا سا بھی اگر چانس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اور آج کے وقت میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اس میں کیا سٹوریز ہی ہیں نا، تو سٹوریز کے ساتھ ایک بک بنا دی گئی ہے بس۔ تو سوچو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور یہ بات تمہیں وہاں جا کر سمجھ آئی تو پھر کیا ہوگا، تمہارا ہوگا کیا پھر؟ جبکہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، جبکہ گواہی دی ایک گواہ نے، اور وہ گواہی کس کی ہے؟ مِن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، عَلَى مِثْلِهِ، وہ اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہے، مطلب تورات تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی۔ تورات میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آئیں گے۔ فآمن، پھر وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا۔ ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ بنی اسرائیل جو پچھلی کتاب پر ایمان لائے، ٹھیک ہے سارے نہیں بھی مانے، ایک تو مانا نا، اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور اسی آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی آیت ہے۔ کہا جاتا ہے عبداللہ بن سلام نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 ایسی چیزوں کے متعلق سوال کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، دوسری بات کہ جنت والوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا، اور تیسری بات کہ بچہ اپنے باپ یا ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کر دے گی، اور جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا۔ اور تیسرے سوال کا جواب کہ جب کوئی مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے
تو بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ شبیہ عورت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، بے شک یہود بہت بہتان باندھنے والی قوم ہے، اس سے پہلے کہ ان کو میرے اسلام کا علم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ان سے میرے متعلق سوال کر لیں۔ تو جب یہود آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم میں سے عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، ان کے والد بھی بہت بہترین آدمی ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے بہت تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو؟ انہوں نے کہا، اللہ ان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، وہ کیوں مسلمان ہونے لگے؟ پھر عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہود نے کہا، یہ تو ہم میں سے سب سے برے ہیں، اور ان کی پھر برائی کرنے لگے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ ایسے ہی کریں گے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عوف بن مالک کے ساتھ یہود کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہود، مجھے 12 ایسے آدمی دکھاؤ جو یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تم اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں حشر برپا کرنے والا ہوں، سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، خواہ تم ایمان لاؤ خواہ تکذیب کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو ایک شخص نے کہا، آپ ٹھہریں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس شخص نے یہودیوں سے پوچھا، تمہارے نزدیک میں کیسا آدمی ہوں؟ سب نے کہا، ہمارے نزدیک تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر تم تورات میں پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا، تم نے تو جھوٹ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر وہ باہر آ گئے اور یہ آیت نازل ہوئی، اب ایک گواہ گواہی دے چکا ہے ان کے اندر ہی، پھر بھی یہ نہیں مان رہے۔ اور عبداللہ بن سلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو اس جیسی کتاب میں گواہی ہے، یعنی تورات کی گواہی۔ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے اوپر گواہی ہے۔ سورہ المائدہ میں بھی ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور واقعی میں جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے نا تو اس کی آنکھیں بہتی ہیں۔ لیکن کفار مکہ نے پھر بھی تکبر کیا، نہیں مانے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم سب سے بڑا کیا ہے کہ جب اللہ پر انسان ایمان نہیں لے کر آتا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور اس پر ایمان نہ لانا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔